میرے بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی کہ قربانی کا مہینہ۔ اسی مہینے میں وہ عظیم الشان یادگار وابستہ ہے جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور جس سے جو ہو سکا اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق سبھی نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عملوں کو اور سنت ابراہیمی پر چلنے کو یہ مہینہ جہاں ایک طرف سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں اس بات کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے راستے میں ہمیں اپنی جان اور اپنی مال کا اگر فدیہ دے کر اللہ کو راضی کرنا پڑے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ مہینہ اسی بات کی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری یہ جان، ہمارا یہ مال اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا بھی چاہیے، اور اللہ جب مانگے، کیونکہ یہ جان، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان بھی اس کی دی ہوئی ہے، جب تک اس کی مرضی ہے یہ سانسوں کی رفتار جاری ہے۔ ایک سانس کا ہی معاملہ ہے، سانس ہے تو زندگی ہے، سانس ختم زندگی ختم۔ زندگی کیا عمروں کا کھیل ہے، موت لمحوں میں ہے۔ تو یہ جان، یہ مال، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے خود سے اپنے اندر جان کو ڈال لیا، اب اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنا۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کا پیغام ہے کہ اللہ جب جب ہماری جان کو مانگے، ہماری جان حاضر ہو، اور اللہ جب جب ہمارے مال کو مانگے، ہم اس کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے، ہمارا مال ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہم ہما وقت تیار رہیں۔ جب ہم ہما وقت تیار رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں وہ اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا، اور جو اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے گا، ہم اور آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اس کا دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف قربانی مانگی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرو۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اولاد ہے۔ دنیا میں کتنی نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت اگر کوئی ہوتی ہے انسان کے لیے، وہ اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ انسان کے پاس مکان نہیں، گزارا ہے۔ انسان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، گزارا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے جس کی اولاد نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کے دل سے، حال سے پوچھو، وہ یہی کہے گا کہ ایک وقت کا کھانا نہ ملے منظور ہے، لیکن اولاد کی نعمت ضرور ہے۔ پھر جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہے، اور جس کو ذبح کرنے کا حکم آیا تقریباً 13 سال کی عمر تھی، جیسے کہ علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی۔ بڑھاپے میں اولاد ملے، وہ ایک الگ خوشی۔ پھر اس کو، اس اولاد کو جب وہ تھوڑا چلنے لگے، پھرنے لگے،
اس قابل بن جائے کہ آگے چل کے وہ کیا ہے باپ کا جو ہے طاقت بنے، باپ کی قوت بنے، ایسی حالت میں کیا ہے اس کو ذبح کرنے کا موقع ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے، اللہ سے لو لگانے کی بات ہے کہ اللہ نے جیسے ہی مانگا ویسے ہی انہوں نے اس کو پیش کر دیا۔ اللہ نے اجر کیا عطا فرمایا، اجر ہی عطا فرمایا، ان کی جگہ پر جنت سے تمغہ بھیج دیا کہ تم نے کو ذبح کرو۔ اور اب مزید اجر یہ فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے انسان ہیں سب کے لیے یہ سنت ابراہیمی بنا دی گئی کہ قربانی کی یہ 3 دن ہے، اور ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو ہے تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ اگر کوئی قربانی نہ کرے، قربانی کے لائق ہوتے ہوئے بھی، نصاب کا مالک اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر قربانی نہ کرے تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ایسا شخص نہ ہے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے جو مالک کے نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ظلم کرے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ میرا بندہ جس کو ہم نے یہ جان دی، جس کو ہم نے یہ مال دیا، جس کو ہم نے سارا آرام دیا، آسائش دی، ساری راحت و سکون عطا فرمائی، آیا وہ بندہ مجھ پر میرے کہنے کے مطابق، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، یا میرے حکم کے مطابق چلے گا یا نہیں چلے گا؟ جو بندہ اس کے حکم کے مطابق نہیں چلتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، وہ خسارے میں رہتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، پھر ایسے انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ پکڑ فرماتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ جب انسان زکات نہ نکالے، جس کے زکات فرض ہے زکات نہ نکالے یا پوری نہ نکالے، مالک کے نصاب ہو گیا وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو آپ اندازہ نہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کہاں نکل رہا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، زکات فرض سے نکالے نہیں، بیماریاں آ گئی، چلو لگاؤ 30,000 روپے، 40,000 روپے لگاؤ، سارا پیسہ چلا گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں کورٹ کچہری کا معاملہ ہو گیا تو پورے کئی سال نکل جاتے ہیں لوگوں کو اس میں۔ وہی مال جس مال کو ہم نے بچایا، وہی مال جس کو ہم نے چھپا کر رکھا تھا، لیکن اللہ سے تو چھپا نہیں ہے، اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے مجھے کتنا مال دے رکھا ہے، اس کو پتا ہے اس کے پاس دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے اور یہ کتنا خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو دینے والا ہے اس کو معلوم ہے، جو آپ کو تنخواہ دینے والا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نوکر کو کتنی تنخواہ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی رو رہا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کی عادت ہوتی رونے کی، تو جن کی عادت ہوتی ہے رونے کی ان کو کبھی پورا نہیں پڑتا ہے، جتنے رونے والے آپ ان کو دیکھ لو کبھی ان کو پورا نہیں پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کا رسول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میری ناشکری کرو گے، جو میں نے تم کو نعمتیں نواز رکھی ان نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے، ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرو گے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے گھر میں خرچ نہیں کرو گے، یتیموں میں خرچ نہیں کرو گے، مسکینوں میں خرچ نہیں کرو گے، بیواؤں میں خرچ نہیں کرو گے، تو کیا میری ناشکری جب تم نعمتوں کی کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے، یہ کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ نہ کرو، نہ ہم کرے، ہم نماز نہ پڑھے، اللہ تو فی چھین لے گا،
اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی روزی روٹی چھین لے. اللہ اپنی یاد کی توفیق چھین لیتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا. سجدہ نہیں کر سکتے، اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اللہ کی ناراض ہو جاتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کے اندر یہ بندہ ایسا کر رہا ہے، اتنی خرافات کر رہا ہے. یا مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے، پیسے بہت بچانے چکر میں کیا کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پیسہ بچانے کی سوچتا ہے، اور پیسے بچاتے بچاتے آخرکار کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ نکل جاتا ہے. ہم سبھی لوگ بیٹھتے ہیں، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، ہم سبھی لوگ باراتوں میں جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ باراتوں میں کیا ہوں گے، وہاں پہ اگر کوئی پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے تو کہاں پہ ہوتا ہے معاملہ؟ نکاح پڑھانے سے. بغیر نکاح پڑھائے تمہاری بیٹی بیٹے کے لیے تمہاری بہو حلال نہیں ہے. جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، قبول نہ ہو، تب تک تمہارے بیٹے ہمارے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہونے والی بیوی کا چہرہ ہی دیکھ سکے جب تک نکاح نہ ہو. نکاح ہو گیا تو سب کچھ حلال. وہاں نکاح پڑھا گیا، اب وہاں پہ کیا ہوگا، اب وہاں بھاؤ تاؤ ہوگا. بھاؤ تاؤ 500 روپے لے لو. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں، ارے ہمارا صاحب نکاح ہوا، نکاح کیا، 500 روپے لے لو، 1000 روپے لے لو. ارے بھائی زندگی میں ایک ہی بار اس کا نکاح ہوا ہے، اب زندگی میں اس کا دوبارہ نکاح تو نہیں ہونا. چلو ٹھیک ہے، وہاں تم نے بھاؤ تاؤ کر لیا، وہاں تم نے دیے 500، ڈی جے والے کو دیے 5000. ایسے تو ہوتا ہے. حالانکہ ڈی جے والے کی وجہ سے کبھی بھی تمہاری بہو تمہارے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہوگی. پوری زندگی تم بہو کے دروازے پہ جا کے کیا کرو، ڈی جے بجواتے رہو، حلال ہو جائے گی؟ حلال ہوگی؟ پتہ ہی تو حلال نہیں جب تک کہ نکاح قبول نہ ہو. 2 لاکھ کے جو ہے ہم نے بک کر لیا میری ہال، وہاں دیتے ہوئے کوئی دقت نہیں، شاندار ہونا چاہیے، نہ بےعزتی ہو جائے گی، برادری میں ناک کٹ جائے گی، لیکن جس کی وجہ سے حلال ہونا ہے وہاں پہ پورے نہیں دینا چاہیے. وہاں پہ کیا، وہاں پہ بھاؤ تاؤ کرنا چاہیے. تو مال دوسری کا غلط جگہوں میں استعمال ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. جہاں صحیح استعمال ہونا چاہیے ہم نے نہیں کیا، دوسری کا میں نے نکال دیا. چلو دوسری مثال بتاؤ. دوسری مثال یہ ہے کہ ہم سبھی حضرات جانتے ہیں ایک بکرے کی جیسے قیمت ہوتی ہے، بکرے کی دوسری کتنی قیمت ہوتی ہے؟ 10,000 12,000 15,000 18,000 20,000 لاتے ہی نہیں آتے کہ بعض مرتبہ کا انسان بہت زیادہ ہائی فائی کر کے لاتا ہے نام کرنے کے لیے. حالانکہ نام کرنے سے کوئی نام نہیں ہوگا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اتنے لاتے ہیں، اور تمہارے خود کے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس وہ امام ایک بکرے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوا انسان ہے کہ جتنے قیمت کا بکرا ہے اتنی قیمت اس امام کی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ اگر ہم غور کریں، یہ تیسری مثال کیا ہے. ابھی مسجد کا چندہ ہو، نہیں نکلیں گے کسی کے پاس، جو مسجد کا چندہ ہو تو سب کے پرس گھر میں رہتے ہیں. مسجد کا چندہ ہو سب کے پرس گھر میں، نہا کیا ہے، کپڑے چینج کر کے پیسے مسجد میں بھول رہے ہیں، مسجد پیسے گھر میں بھول رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. بڑی مشکل سے اگر نکلیں گے 10 روپے 20 روپے 50 روپے بڑھا دے 100 روپے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ابھی کوئی اچانک بات پڑ جائے یا کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے جس میں برادری والی بات ہو یا ناک کٹنے والی بات ہو. حالانکہ دوسرے دیکھ کر اگر ناک بچا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ کیا ہوگا، بعض مطلب تو آدھی بات مطلب شو بازی پہ کیا کرتا ہے، بہت سارے پیسے خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو وہاں پہ خرچ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں پہ خرچ کرنے چاہیے وہاں پہ نہیں خرچ کیے، جب وہاں پہ نہیں خرچ کیے تو جہاں پہ نہ خرچ کرنے چاہیے تو وہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. یہ سمجھنے کا فلسفہ کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے پہلے ہم اس کو سوچیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے، ہم اس کو کس طریقے سے خرچ کریں، کس طریقے سے یتیموں پر ہم غور کریں.
اپنے پاس پڑوس میں محلے میں ہم غور کریں بیوہ کتنی ہے، یتیمے کتنے ہیں، ہم ان پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، یا ہم خود اپنی جان مال کا اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کی جان مال کی نیت سے کتنے روپے صدقے نکالتے ہیں روز سے؟ آپ اندازہ کریں، غور کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب مرحمت فرمائے. یاد رکھنا اس بات کو اچھی طریقے سے، یہ میرا مال ہم اس وقت تک ہے جب تک ہماری سانس ہے. سانس بند، موت آئی، وہی مال ہمارے بیٹوں کا ہو جائے گا. اب وہ انہیں کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے نام پہ خرچ کرے مسجد میں یا نہ خرچ کرے، وہ ہمارے نام پہ مسجد میں قرآن رکھے یا نہ رکھے، وہ پڑھ کے بخشے یا نہ بخشے. اور یہ امید قطعی طور پر اولاد سے مت رکھنا، کیونکہ جو اولاد تمہارے کہنے پر مسجد نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تو اس سے امید مت رکھنا کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام پر ایصال ثواب کر دے. جو کچھ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرو. نماز اپنے ہاتھ سے، صدقہ اپنے ہاتھ سے، زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے. خود اپنی زندگی میں اتنے سارے اعمال کر جاؤ، اتنے سارے اعمال کر جاؤ. ہاں کسی کی اولاد نیک ہے تو بات الگ ہے کہ باپ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر سچ بتاؤں تو آپ کو چنے ہوئے لوگ ملیں گے 100 میں سے 2-4 جو اتنی فرما بردار ہو کہ ہاں ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے وہ اتنا کرتے ہو، ان کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو. یہ چنے لوگ ہوں گے. باقی امیدیں قطعی طور پہ نہ رکھنا. امید اپنے اعمال سے رکھو، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے رکھو. اس لیے اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرو. اپنی آخرت کے بارے میں خود سوچو. اپنی آخرت کے بارے میں خود نہیں سوچو گے، کوئی دوسرا سوچنے نہیں آئے گا. تمہاری قبر کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں جائے گا. اس لیے اپنے بارے میں خود فکر کریں، اپنی آخرت کے بارے میں خود فکر کریں، اور یہ ذی الحجہ کا پیغام لے کر جائیں کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آئے جان کو قربان کرنے کا یا مال خرچ کرنے کا اس کے راستے میں، تو ہم ہر وقت تیار رہیں، اپنی جان بھی خرچ کرنے کے لیے، اپنی مال کو بھی خرچ کرنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا اپنے ذہنوں میں کہ جو مال، جو جان اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے، کبھی بھی اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مال ہم خرچ کریں گے، روپے خرچ کریں گے تو ہمارے روپے میں کمی آ جائے گی، قطعی طور پر نہیں آئے گی. جس اللہ کے نام پہ تم خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں فقیر کر دے، وہ غریب کر دے، وہ تم کو بے کس کر دے، بے بس کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اللہ قوی ہے، رزاق ہے، اس کی ذات سے امید کرو. تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو ہر وقت کیا ہے، وقت ہم تیار ہیں. جب بھی اللہ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.